تو اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس حالت میں ہے، کیونکہ اصل بیٹل باہر نہیں اندر ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ایسے دشمن ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ غصہ، حسد، ایگو یعنی تکبر اور ریاکاری یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادت کو ظاہری بنا دیتی ہیں مگر دل کو خالی چھوڑ دیتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے مگر پھر بھی سکون محسوس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر جو جنگ چل رہی ہے وہ ابھی جیتی نہیں گئی۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف ظاہری اعمال میں نہیں بلکہ دل کی تبدیلی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں اور مال نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی اصل قدر دل کی کیفیت سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر دل حاضر ہے، عاجز ہے، اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور اگر دل غافل ہے تو بڑا عمل بھی خالی محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا صرف ایک عادت کے طور پر؟ کیا ہماری نماز میں خشوع ہے یا صرف حرکات ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف الفاظ دہرا رہے ہیں؟ ایک سادہ سی مثال دیکھیں، دو لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، دونوں ایک جیسے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، دونوں ایک ہی آیات پڑھتے ہیں مگر ایک کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور دوسرے کا ذہن دنیا کی فکر میں گم ہے۔ باہر سے دونوں ایک جیسے لگتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک ان کی کیفیت مختلف ہے۔ یہی دل کا امتحان ہے۔ رمضان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو دل سے جوڑ لیں، کیونکہ جب دل شامل ہو جاتا ہے تو عبادت بوجھ نہیں رہتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ غصہ بھی دل کا ایک بڑا امتحان ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے مگر معمولی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، سخت الفاظ بولتا ہے، کسی کو دکھ پہنچا دیتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھانے کے لیے ہے، مگر اگر صبر پیدا نہ ہو تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے روزے کی روح کو سمجھا ہے؟ اسی طرح حسد دل کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے جلنے لگتا ہے تو اس کا دل سکڑ جاتا ہے۔ رمضان ہمیں وہ سب سکھاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا بھی عبادت ہے۔ ایگو یعنی انا بھی مغفرت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ہمیشہ درست سمجھتا ہے، جب وہ معافی مانگنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، جب وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمیں عاجزی سکھانے آتا ہے۔ سجدہ صرف جسم کا نہیں بلکہ اناہ کا بھی ہونا چاہیے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنی انا کو نیچے رکھتا ہے اور اللہ کی عظمت کو مانتا ہے۔ یہی لمحہ دل کو نرم کرتا ہے۔ ریاکاری بھی ایک چھپی ہوئی آزمائش ہے۔ کبھی کبھی انسان نیکی کرتا ہے مگر دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ تعریف کریں، لوگ دیکھیں، لوگ اسے نیک سمجھیں۔ یہ کیفیت عبادت کے اخلاص کو کمزور کر دیتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لوگوں کی نظر اہم نہیں بلکہ اللہ کی رضا اہم ہے۔ جب انسان نیکی صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں ہمیں دل کی صفائی کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رات سونے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ کسی کے لیے دل میں ناراضگی تو نہیں، کہیں کسی کے لیے حسد تو نہیں، اور پھر وہ دل ہی دل میں سب کو معاف کر دیتے۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کا راز کیا ہے تو انہوں نے بتایا
کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا دل کسی کے لیے بوجھ نہ رکھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کی صفائی صرف بڑے اعمال سے نہیں بلکہ چھوٹے مگر سنسیئر فیصلوں سے آتی ہے۔ اب یہاں ایک پریکٹیکل سوال ہے جو ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہم واقعی کسی کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل سے پرانے زخموں کو نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی ایسے شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں تکلیف دی ہو؟ یہ سوال آسان نہیں ہے مگر یہی دل کا اصل امتحان ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں یہی موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو انسان اللہ کی رحمت کو زیادہ گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔ دل کی تبدیلی ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے، کبھی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ وہ کوشش جاری رکھے۔ رمضان ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ ہر دن ایک نیا موقع ہے، ہر سجدہ ایک نئی شروعات ہے۔ جب انسان اپنے اندر کی لڑائی کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہو جائے، جب انسان اپنے اندر کی رکاوٹوں کو پہچان لے، تو پھر بندہ اللہ کے قریب کیسے آتا ہے؟ جب رمضان کا دوسرا عشرہ آتا ہے تو انسان صرف عبادت کرنے والا نہیں رہتا بلکہ ایک مسافر بن جاتا ہے، ایک ایسا مسافر جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سفر صرف اعمال کی تعداد بڑھانے کا نہیں بلکہ ان اعمال کی گہرائی بڑھانے کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عشرے میں کچھ عبادات ایسی ہیں جو پہلے سے زیادہ معنی رکھتی ہیں، جو دل کو بدلنے لگتی ہیں، جو انسان کو اپنے رب کے قریب محسوس کرواتی ہیں۔ سب سے پہلے سنسیئر دعا۔ دعا صرف الفاظ نہیں، دعا ایک گفتگو ہے، ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ جب انسان واقعی دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنا اصل چہرہ لے آتا ہے، اپنی کمزوریوں کو مانتا ہے، اپنی امیدوں کو بیان کرتا ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں دعا کا رنگ بدل جاتا ہے، کیونکہ اب انسان تھوڑا رک چکا ہوتا ہے، تھوڑا سمجھ چکا ہوتا ہے، اور اس کی دعائیں زیادہ سچی ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف دنیا کی چیزیں نہیں مانگتا بلکہ دل کا سکون، مغفرت اور قربت مانگنے لگتا ہے۔ استغفار بھی اسی سفر کا اہم حصہ ہے۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں بلکہ اپنے دل کی حالت کو بدلنے کا نام ہے۔ جب انسان بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتا بلکہ اپنے رب کی رحمت کا محتاج سمجھتا ہے۔ یہی احساس انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنی نیکیوں کے باوجود استغفار کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ خوف اور امید دونوں ہوتے تھے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں ہماری عبادت قبول نہ ہوئی ہو، اور امید اس بات کی کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ یہی بیلنس انسان کو غرور سے بچاتا ہے اور مایوسی سے بھی دور رکھتا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق بھی دوسرے عشرے میں گہرا ہو جاتا ہے۔ شروع میں انسان تلاوت پر فوکس کرتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ آیات کے معنی پر غور کرنے لگتا ہے۔ جب انسان قرآن کو صرف پڑھتا نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ ہر آیت ایک پیغام بن جاتی ہے، ہر لفظ ایک آئینہ بن جاتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ جب انسان قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی راستہ صاف کر رہا ہو۔ اور پھر وہ لمحے آتے ہیں جب انسان تنہائی میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ رات کا سناٹا، سب سو رہے ہیں، دنیا کی آوازیں خاموش ہیں اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دکھاوے کی کوئی جگہ نہیں، جہاں صرف بندہ اور اللہ ہوتے ہیں۔ ایسی تنہائی میں
کی گئی دعائیں دل کو نرم کرتی ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں اور انسان کو اپنی حقیقت کا احساس دلاتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں عاجزی ہوتی تھی، ان کے دل میں خوف بھی ہوتا تھا اور امید بھی۔ وہ اللہ سے ڈرتے بھی تھے اور اسی سے محبت بھی کرتے تھے۔ یہی توازن عبادت کو زندہ رکھتا ہے۔ مگر یہاں ایک خطرہ بھی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، وہ ہے روٹین عبادت وداؤٹ فیلنگ۔ کبھی کبھی انسان عبادت کو عادت بنا لیتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے مگر سوچ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ جب عبادت احساس سے خالی ہو جائے تو وہ روح کو بدل نہیں پاتی۔ رمضان ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ عبادت کا مقصد صرف عمل کرنا نہیں بلکہ دل کو جگانا ہے۔ اگر دل شامل نہ ہو تو عبادت ایک رسم بن جاتی ہے، اور اگر دل شامل ہو جائے تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ دوسرے عشرے میں اصل تبدیلی تب آتی ہے جب انسان اپنی عبادات کو کوانٹٹی سے کوالٹی کی طرف لے جائے۔ کم عمل مگر حاضر دل کے ساتھ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان کچھ کرے مگر دل غافل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سے قربت ایک پروسیس ہے، یہ ایک لمحے میں نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ ہر دعا، ہر استغفار، ہر سجدہ انسان کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ جب انسان اس سفر کو سمجھ لیتا ہے تو رمضان اس کے لیے بوجھ نہیں رہتا بلکہ ایک گفٹ بن جاتا ہے، اور پھر انسان اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کی پیورٹی بدلنے لگتی ہے، اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کرنے لگتا ہے، وہ دنیا کی پریشانیوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ یہی قربت کی نشانی ہے کہ انسان کے اندر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر آخر میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر سننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، مگر کیا ہم واقعی بدل رہے ہیں؟ کیا ہمارا دل پہلے سے نرم ہوا ہے؟ کیا ہم اللہ کے قریب محسوس کر رہے ہیں؟ اور پھر یہی سوال ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا ہم واقعی اس عشرے سے بدل کر نکلیں گے؟ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، شاید ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ وہ دن جو ابھی شروع ہوئے تھے آہستہ آہستہ پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ پہلے عشرے کی رحمت جیسے ایک نرم ہوا کی طرح آئی اور گزر گئی، اور اب دوسرا عشرہ بھی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ رمضان کتنی جلدی گزر رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم اس سفر میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہمارا دل پہلے سے زیادہ نرم ہوا ہے؟ کیا ہم نے کسی ایسے شخص کو معاف کیا ہے جس کے لیے دل میں بوجھ تھا؟ کیا ہم نے اللہ سے سچی بات کی ہے بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی رسمی انداز کے؟ کیونکہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ دل کے بدلنے کا موسم ہے، اور اگر دل نہیں بدلا تو ہمیں رک کر خود سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم نے اس مہینے سے کیا حاصل کیا۔ انسان کی زندگی ایک سفر کی طرح ہے، اور رمضان اس سفر کا ایک خاص مرحلہ ہے۔ جیسے ایک مسافر جب اپنی منزل کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، وہ تھکن کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنی باقی طاقت جمع کر لیتا ہے تاکہ آخری حصہ مضبوطی سے طے کرے۔ اسی طرح رمضان کے درمیانی دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اب وقت ہے رفتار بڑھانے کا۔ اگر شروع میں کمی رہ گئی، اگر کچھ دن غفلت میں گزر گئے، اگر عبادت میں وہ جذبہ پیدا نہ ہو سکا، تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی وقت ہے، اللہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، مغفرت ابھی ممکن ہے، دل کی تبدیلی ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ رمضان ہمیں یہی امید دلاتا ہے کہ ہر لمحہ ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ ہمیں خود سے یہ بھی پوچھنا چاہیے
کہ کیا ہماری عبادت صرف عادت بن کر رہ گئی ہے یا واقعی دل کو بدل رہی ہے؟ کیا ہماری نماز میں خشوع آیا ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں سچائی آئی ہے؟ کیا ہم نے کسی کے لیے دل میں رکھی ہوئی ناراضگی کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ دل کی صفائی کے بغیر مغفرت کا احساس ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے مگر لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہی وہ رکاوٹ ہے جو دل کو سکون سے روکتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ جیسے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ویسے ہی ہمیں بھی دوسروں کے لیے اپنے دل کو کھولنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ رمضان کے ہر دن کو ایک موقع سمجھتے تھے۔ وہ اپنے اعمال پر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ یہ فکر رکھتے تھے کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ ان کے دل میں ایک بے چینی ہوتی تھی، مگر وہ بے چینی خوف کی نہیں بلکہ محبت کی ہوتی تھی، اللہ سے ملاقات کی محبت، اس کی رضا کی طلب۔ یہی کیفیت انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کے قریب ہونے کی خواہش کو دل میں جگہ دیتا ہے تو اس کی عبادت بدل جاتی ہے۔ وہ نماز کو صرف فرض نہیں بلکہ ملاقات سمجھتا ہے، وہ دعا کو رسم نہیں بلکہ راز کی بات سمجھتا ہے، وہ رمضان کو صرف مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا موقع سمجھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس عشرے کے اختتام پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم ویسے ہی ہوں گے جیسے شروع میں تھے، یا ہمارے اندر کچھ نیا پیدا ہو چکا ہوگا؟ کیا ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑی ہے؟ کیا ہم نے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کی تاریکیوں کو پہچانے اور انہیں اللہ کے سامنے رکھ دے۔ جب بندہ سچائی کے ساتھ اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی آنسوؤں کی صورت میں، کبھی امید کی صورت میں۔ اللہ اپنے بندوں کو جواب دیتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ابھی تک دل ویسا نہیں بدلا جیسا ہونا چاہیے تھا تو مایوس نہ ہو، ابھی بھی وقت ہے۔ ہر نیا دن ایک نیا موقع ہے، ہر نئی رات ایک نئی دعا کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کسی ایک لمحے تک محدود نہیں، وہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو سچے دل سے پلٹنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دو، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر لو، اپنے آنسوؤں کو چھپاؤ مت، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچی آہ بھی انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، غصہ، تکبر کو نکال دے، ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں لے لے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو رمضان سے بدل کر نکلتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری عبادت میں اخلاص ہو، ہماری دعاؤں میں سچائی ہو، اور ہماری زندگی تیرے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ تو محترم ناظرین، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کر فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ آج اپنا دل ٹٹولیں، کیا ہم واقعی مغفرت کے طلبگار ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے تو آج ہی سے سچی توبہ کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں اور دل صاف رکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی مغفرت کے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں، اور سعدیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ رمضان کی برکتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں اس عشرے سے مکمل مغفرت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔